ان ظالموں سے اپنا حق لیں گے، اور جماعت اسلامی کی حق دو کراچی تحریک اور بڑے کینوس میں حق دو عوام کو تحریک الحمدللہ جاری ہے۔ ہمارے 45 دن کے دھرنے کے بعد، ہمارے 14 دن کے دھرنے کے بعد جو مطالبات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب تو خود جو لوگ آئی پی پی چلا رہے ہیں وہ ان چیزوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک آئی پی پی کے اونر انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے منافع میں کمی لا رہے ہیں، ٹیرف میں کمی کر رہے ہیں، لیکن ہم حکومت وقت کو متنبع کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جدوجہد تو جاری ہے، ہمارا عوام سے کنیکشن ہے، اور جماعت اسلامی نے اپنے ان سارے مطالبات جو سیلیڈ کلاس کے حوالے سے ہیں، جو انڈسٹری کے حوالے سے ہیں، جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، جو آئی پی پیز کا دھندا ہے، جو مہنگائی ہے، ان سارے امور کے حوالے سے جماعت اسلامی کی مہم جاری ہے۔ پورے پاکستان میں رابطہ عوام مہم چل رہی ہے۔ کراچی میں الحمدللہ ہماری رابطہ عوام مہم، ہم نے ٹارگٹ طے کرا ہے کہ ہم 1 ملین افراد تک پہنچیں گے، ان کو اپنا ممبر بنائیں گے، ان کو اس بڑی جدوجہد میں شامل کریں گے، اس ظلم کے خلاف اجتماعی جدوجہد کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کو راضی کریں گے۔ 12 ربیع الاول ہے، 2 دن بعد ہماری یہ کمپین پورے ستمبر جاری رہے گی۔ 12 ربیع الاول کے بعد مزید تیزی آئے گی انشاءاللہ اس میں، اور ہم عوام کو کلیکٹیو ایفرٹس کے لیے، اجتماعی جدوجہد کے لیے منظم بھی کریں گے، گلی محلوں کی سطح پر، اور ان ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی ان کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہوں گے۔ اور میں بالخصوص کراچی کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں، طالبات سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ممبر بنیے، ہمارے ساتھ چلیے، قوت بنیے، انشاءاللہ ان ظالم حکمرانوں سے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ان سے جان چھڑا کر انشاءاللہ تعالی اس شہر کو بھی آگے بڑھائیں گے، وطن عزیز کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور جس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو کچھ جمہوریت کے نام پر کھلواڑ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس ملک میں، اور جو پارٹیاں مسلط ہیں وہ یہ چاہتی نہیں ہیں کہ ملک میں جب اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات کرائے جائیں۔ یونین کے انتخابات ہوں گے، اسٹوڈنٹ یونین کے، اس کے نتیجے میں ایک جینون لیڈرشپ اوپر آتی ہے، باصلاحیت نوجوان نہ صرف تعلیمی اداروں میں بلکہ تعلیمی اداروں سے نکل کر پھر معاشرے کے اندر بھی سیاست کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن یہی حکمران پچھلے 35-40 سال سے مسلط ہیں، جس میں فوجی آمریت ہو یا سول آمریت ہو، جو جمہوریت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کی جمہوریت دیکھ لی، کس طرح قوم 47 کی شکل میں مسلط ہیں ہمارے سروں پر۔ تو ان سے امید رکھنا کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کرائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کر رہے ہوں یہ سارے کام، یہ آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ان سے امید رکھنا آپ سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تعلیمی اداروں کی سطح پر بھی، یونیورسٹیز کی سطح پر بھی ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس، جو اسلامی جمعیت طلبہ اس حوالے سے اس کی مہم بھی چل رہی ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر، حق دو جامعہ کراچی کو، اور ہم یونین کے انتخابات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ وہ بھی اس پہ آواز بلند کریں، اور یہی وقت کی ضرورت ہے کہ طلباء کی حقیقی قیادت جامعات سے، کالجز سے ابھرے اور اسی طرح معاشرے کو لیڈ کرے، ورنہ اسی طرح کا اسٹف آتا رہے گا جو جمہوریت پر بھی شبخون مارے گا اور اسی طرح مفادات کا سودا کرتا رہے گا۔
دیکھیے سندھ میں پی ایس ڈی پی جو ترقیاتی فنڈ ہے سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں رکھا گیا ہے، اور این ایف سی کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ نیشنل فائنینس کمیشن رپورٹ اور ایوارڈ جو کیا جاتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ صوبہ سندھ کو ملا ہے، لیکن صوبہ سندھ کے یہ حکمران نہ پی ایف سی کرنا جانتے ہیں، نہ نیچے اختیارات دینا جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ٹاؤن جو ہے اور یو سیز ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ابھی وزیر موصوف کا کل بیان آیا، سعید غنی صاحب وزیر بلدیات، جو وزیر بلدیات چینسر ٹاؤن ہیں، ان کا یہ بیان آیا کہ ہم نے 10 لاکھ کر دیے ہیں یونین کونسل کے، اور 12 لاکھ کر دیے ہیں شہروں میں، اور 10 لاکھ کر دیے ہیں۔ بھائی آپ احسان کر رہے ہیں، آپ اپنی جیب سے پیسے ادا کر رہے ہیں، یہ تو کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، آپ احسان نہ کیجئے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں پہلے سال شہر کراچی کی ہر یونین کونسل کو ڈیولپمنٹ کے مد میں 34 لاکھ روپے دیے گئے، اگلے سال دوسرے اور تیسرے سال 64 لاکھ روپے دیے گئے، اور آخری سال 1 کروڑ روپے ہر یونین کونسل کو ڈیولپمنٹ کے نام پر دیے گئے۔ تو بات وسائل کی کمی نہیں ہے، ایک دھندا ہے کرپشن کا جو حکمرانوں کی شکل میں، سندھ پہ قابض حکمرانوں کی شکل میں بالخصوص جاری ہے، اور یہ اگر بڑھا بھی دیے گئے ہیں تو آپ احسان کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 لاکھ سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہوں گی؟ دوسری طرف ہر یونین کونسل میں خود آپ کہتے ہیں کہ 9 امپلائی ہوں۔ اب ان 9 امپلائیز کی تنخواہ ابھی بھی جب 5 لاکھ او ایس ڈی دی جا رہی تھی، اوزیٹی دی جا رہی تھی، تو 4.5 پونے 5 لاکھ روپے تو یونین کونسل کی تنخواہوں میں چلے جاتے تھے امپلائیز کی، اب یہ تنخواہیں بھی بڑھیں گی۔ تو کراچی کو اس کا جائز حق دینا پڑے گا آپ کو، اور آپ تو ہر پروجیکٹ کے لیے وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، چاہے وہ بی آر ٹیز ہوں، ریڈ گرین لائن اگر بنائی تو وفاق نے بنائی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 2 ارب کی کرپشن کی اورنج لائن میں، آپ تو $504 ملین کا پروجیکٹ ہے یہ ابھی تک تو ریڈ لائن کا، 2-3 سال گزر چکے ہیں۔ پنجاب میں وہی پروجیکٹس 16 مہینے اور 21 مہینے میں ہوتے ہیں، ملتان بی آر ٹی اور پنڈی اسلام آباد بی آر ٹی۔ سندھ میں 6 سال لگ جاتے ہیں اور وہ کام بھی مکمل نہیں ہوتا، یعنی گرین لائن کے بعد اگلا کام جو ٹاور تک اس کی ایکسٹینشن تھی وہ آپ کے ذمہ تھی، 6 سال گرین لائن بننے میں ہو گئے اور آگے کا پروجیکٹ ہی مکمل نہیں ہوا۔ ریڈ لائن 3 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا، 2 سال کا پروجیکٹ تھا، اورنج لائن 6 سال میں آپ نے مکمل کی۔ تو صرف یہ دھندا ہے، وسائل بھی ان کے پاس موجود ہیں، اختیارات بھی ان کے پاس موجود ہیں، یہ ہر طرف سے چاہتے ہیں کہ ورلڈ بینک سے بھی پیسے ملیں، ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی پیسہ دے، اور یہ کسی کو جواب دینا ہو، یہ کلک کے نام پر پیسے اڑاتے رہیں، کراچی کے ٹیکسز کے پیسے اڑاتے رہیں، مختلف ایجنسیز سے، مختلف اداروں سے پیسے لیتے رہیں اور کراچی کو کچھ ڈیلیور نہ کریں۔